ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہی اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں کنونشن سینٹر میں مہمانوں کی آمد ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار استقبال کیا ہے انہوں نے مہمانوں کا، جبکہ چین، روس، قازقستان، منگولیا، ترکمانستان اور بیلاروس کے وزرائے اعظم اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ اجلاس میں وزیر معدنیات اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی ایس سی او اجلاس کی کانفرنس کی شرکت کے لیے کنونشن سینٹر میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایس سی او اجلاس سے قبل سربراہان مملکت نے گروپ فوٹو بھی بنوایا ہے۔ ایس سی او اجلاس کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ دارالخلافہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او اجلاس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کا انعقاد ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایس سی او ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو بہتر معیار زندگی اور سہولتیں فراہم کرنی ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یقین ہے کہ اجلاس میں سیر حاصل گفتگو کے دورس نتائج ملیں گے۔ عالمی منظرنامے میں تبدیلی اور ارتقاء کا سامنا کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال اجتماعی اقدامات کی متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا موقع فراہم کرے گا۔ ہمیں اجتماعی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ تجارتی روابط کے فروغ کے لیے کاوشیں ضروری ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاحت، روابط، گرین بیلٹ کے شعبوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ غربت معاشی نہیں بلکہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیش خطرات چیلنج ہیں۔ مشترکہ مستقبل کے لیے اقتصادی استحکام ہماری ضرورت ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم میں شریک رکن ممالک کے سربراہان اور وفود کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا ہے۔ تقریب میں چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سب سے پہلے پہنچے اور تقریب کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عشائیے کی تقریب میں شریک ہونے والے تمام مہمانوں کا خود استقبال کیا ہے، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی مہمانوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ عشائیے میں چین، روس، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، بیلاروس اور ترکمانستان کے قائدین سمیت مہمانوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس دوران بھارتی وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مصافحہ ہوا اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ خیال بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں شرکت پر ان کا خیر مقدم کیا اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اصولوں اور مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مہمانوں نے ایس سی او سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ کچھ مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت برقرار ہے اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے گی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمت 251 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت 140 روپے 90 پیسے فی لیٹر سے برقرار ہے۔ مٹی کا تیل بھی 154.9 روپے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ یکم جون سے یکم اکتوبر تک پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر 21.2 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 18.6 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔
اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں طویل ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئینی ترمیم کے مسودے پر پی پی اور ہمارا اتفاق ہو چکا ہے۔ آج نواز شریف سے ملاقات ہوگی، پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملوں گا، پوری کوشش ہوگی ایوان میں متفقہ ترمیم پیش کی جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں آج جو اتفاق رائے ہوا ہے، کوشش ہوگی اس اتفاق رائے میں نون لیگ بھی شامل ہو جائے، اور میں پر امید ہوں کہ اس پر اتفاق رائے بن جائے گا۔ ہم سب کا مقصد اور فوکس کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں اور نہ ہی ٹائمنگ کا ہے، ہم نے عوام کے مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد غیر متنازع طریقے سے آئین سازی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کے نہیں ملک کے مفاد کے لیے اتفاق رائے سے کام کریں گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وہاڑی کے نواحی علاقہ لڈن کے قریب کار حادثے میں خاندان کی 3 افراد جاں بحق اور خاتون زخمی ہو گئی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں کار میں سوار خاندان کے 3 افراد جاں بحق اور خاتون زخمی ہیں۔ تمام لاشوں اور زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کار سوار فیملی لاہور سے واپس حاصل پور جا رہی تھی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ گاڑی کے دیوار سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تاریخ کے ایک اور بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے مثبت رجحان دیکھنے کو ملا ہے اور کاروبار کے دوران 290 پوائنٹ کا اضافہ بھی ہوا ہے، جس سے انڈیکس 86,130 پوائنٹ کے سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں مزید بہتری آئی ہے اور اس میں مزید 400 پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے، جس سے انڈیکس 86,513 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ خیال رہے کہ کچھ دن پہلے مارکیٹ میں مندی رہنے کے بعد آج پھر اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے کاشتکاروں کو اعلیٰ کوالٹی کا گندم کا بیج مارکیٹ سے کم قیمت پر دینے کا فیصلہ محکمہ زراعت سندھ کو کر لیا۔ نے اعلیٰ کوالٹی کا گندم کا بیج مارکیٹ سے 300 روپے کم قیمت پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ سیڈ کارپوریشن نے کاشتکاروں کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے گندم کے بیج کے لیے بیسک قیمت 7,000 روپے مقرر کی ہے۔ ایم ڈی سندھ سیڈ کارپوریشن کا کہنا ہے کہ ہاریوں کے لیے سرٹیفائیڈ گندم کے بیج کی قیمت 6,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ کسان محکمہ زراعت کے سیڈ کارپوریشن سے منظور شدہ گندم کا بیج خرید سکیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ سندھ سیڈ کارپوریشن نے مارکیٹ سے گندم کے بیج کی قیمت 300 روپے کم رکھی ہے۔ کسان سندھ سیڈ کارپوریشن کے گھوٹکی، سٹھارجہ اور کوٹ ڈی جی کے سرکاری سینٹر سے گندم سیڈ کا بیج خرید سکتے ہیں۔ خبر شامل کریں گے لاہور کے ایک نجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے معاملے پر ایف آئی اے نے 7 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کے ڈائریکٹر فورنزک سائبر کرائم وقاص سعید ہوں گے۔ کمیٹی میں دیگر اراکین میں علی یزدانی، محمد احسان، غلام مصطفیٰ، علی رضا، یاسر رمضان اور سائبر کرائم ونگ کے محسن رزاق شامل ہوں گے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق اسپیشل کمیٹی نے 70 کے قریب مشتبہ اکاؤنٹس کی شناخت کر لی ہے۔ ان اکاؤنٹ ہولڈر کی تصویر کی شناخت کے لیے ڈیٹا نادرا کو بھیج دیا گیا ہے۔ نادرا اس شناخت کے عمل میں جدید طریقوں کا استعمال کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس واقعے کے خلاف گزشتہ روز مختلف شہروں میں طلبہ نے احتجاج بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا اور تعلیمی اداروں میں محفوظ ماحول کی ضروریات پر زور بھی دیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پیمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں کیے گئے طبی معائنے کی رپورٹ تحریک انصاف کو موصول ہو گئی۔ پیمز اسپتال کی میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے بد ہضمی کی شکایت کی ہے، جبکہ انہوں نے چند مہینوں قبل کان میں شور سنائی دینے کی شکایت بھی کی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک ہیں۔
बानी पीटीआई से पहले अद्वियात ले रहे थे, उन्हें कोई नई दवा तजवीज़ नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। और इसी हवाले से मजीद खबर दें आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक वज़ीर आज़म को मुकम्मल अंधेरे में रखा गया है, उनके सेल की बिजली बंद कर दी गई है और बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में उन्होंने कहा है कि हमें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, हुकाम ने उनके सेल की लाइट्स और बिजली बंद कर दी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल के बावर्ची खानों को भी और बावर्ची को भी छुट्टियों पर दे दिया गया है, बावर्ची खाने बंद कर दिए गए हैं और बानी पीटीआई इस वक्त कैद की सज़ा के तहत मुकम्मल आइसोलेटेड हैं, बैरूनी दुनिया से बगैर किसी राब्ते के वो हकीकी तौर पर अंधेरे में हैं। जमायमा ने कहा है कि उनके वकला भी उनकी हिफाजत और खैरियत के हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं। उनका कहना था कि ये कार्रवाइयाँ बानी पीटीआई के अहले खाना के साथ साथ उनकी जमात पीटीआई के कारकुनों और हामियों पर जारी है, जबकि हमलों के पेश नज़र की गई है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और पूरी सियासी अख्तिलाफ को खामोश करने की कोशिश की गई है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। उनके मशीर ने बताया कि 99 साला महातीर मोहम्मद को सांस की नाली इन्फेक्शन के सबब कल शाम अस्पताल दाखिल कराया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक महातीर मोहम्मद को दिल के मसाइल भी हैं। आखिरी मरतबा इन्हें जुलाई में भी अस्पताल दाखिल कराया गया था। महातीर मोहम्मद 1981 से 2003 तक 22 साल तक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। बात करेंगे गजा के हवाले से। अमेरिका ने गजा में इंसानी इमदाद रसाई के लिए 30 रोज का अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका की जानिब से इसराइल को खत लिख दिया गया है और कहा गया है कि 30 रोज के अंदर गजा में इंसानी इमदाद की रसाई से इजाफा किया जाए। बसूरत दीगर इससे अमेरिकी फौज की मदद में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि अमेरिका को गजा में बदतर होती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश है, क्योंकि गुज़िश्ता माह इसराइल ने शिमाली और जनूबी गजा में 90% से ज़्यादा इंसानी इमदाद की नकल हरकत को रोक दिया था या उसे महदूद कर दिया था। इसराइली हुकाम की जानिब से खत में रद्द अमल में कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से मौसूल होने वाले खत का जायज़ा लिया जा रहा है। हम इस मामले को संजीदा लेते हैं। अमेरिकी हुकाम से उठाए गए खदशात पर बातचीत भी की जाएगी। यहाँ आपको अपडेट करें, अमेरिका ने भारत से सिख रहनुमा के कत्ल के मामले पर कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि सिख रहनुमा हरदीप से निजर के कत्ल के मामले पर अमेरिका ने भारत से कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान ने कहा, हमने वाज़ेह कर दिया कि इल्जामात इंतहाई संगीन हैं। भारत कनाडा की तरफ से कत्ल की साजिश के इल्जामात को संजीदगी से ले। उन्होंने कहा कि भारत कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से नहीं ले रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुतबादिल रास्ता चुना है। तर्जुमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की दी हुई दरख्वास्त से भी आगाह हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर कहा कि कसीरुल जहती फोरम्स में शिरकत में आलमी कानून की पासदारी और एहतराम को यकीनी बनाने की हौसला अफजाई करते हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। एशिया ओपन कैटेगरी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहतशामुल हक ने चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। एशिया के शहर टैंगरिंग में जारी छठी एशिया ओपन कैटेगरी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलेशिया के जुबैर MS ने पाकिस्तान के एहतशामुल हक को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के एहतशामुल हक फाइनल के रनर अप के तौर पर सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए हैं। इससे कबल खेले गए सेमीफाइनल में एहतशामुल हक ने इंडोनेशिया के अजहर सलीम के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। इवेंट में मर्दों की 57 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के किसान ओजियात ने पाकिस्तान के अरबाज खान को 2-1 से शिकस्त दे दी थी। अरबाज खान ने पहले राउंड में कामयाबी हासिल की थी, तहम किसान ओजियात ने कम बैक करते हुए दूसरे और तीसरे राउंड में फतह हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। खवातीन की 73 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में कोरिया की शन ज्योकिन ने
پاکستان کی ملیحہ علی کو براق ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی تھی۔ خواتین کی 57 کلو گرام کیٹیگری میں فلپائن کی میک کوئن نکول نے پاکستان کی نور فاطمہ کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی۔